یا علی مدد. بابینو، آج جمعہ ہے. آج ہم گٹھ پاٹ پیئیں گے، نیاز پیئیں گے، آب صفا پیئیں گے، امی پیئیں گے، پاول پیئیں گے. ہمارے گنانوں میں اس پاک پانی کے لیے بہت سے نام ہیں. جمعے کا جو دن ہے، جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے اور زمین کے اوپر جب یہ پہلی دفعہ سورج چمکا، وہ جمعے کا دن تھا. اور یہ رسول پاک نے ہم کو بتایا، وہ جمعے کا دن تھا. اور یہ جمعے کا دن ہم بڑی مرتبے سے پالتے ہیں. میں خوش ہوا آپ سے مل کے. ہم جس طرح امام کا دیدار کرتے ہیں، میں ہمیشہ جماعتوں کو کہتا ہوں کہ جماعت کا جو دیدار ہے وہ پیر کے دیدار کے برابر ہے. شیروالا اے گنان مہارس پیر بناوے سرر مارا مومن بھائی تمہیں امی رس پیوانے والا حاضر جان مانے پائے پڑی ہوتے کائم شاہ لفظوں کی بندش اس طرح سے ہمارے پیروں کے گنانوں میں ہے کہ جس طرح ہیرے موتی کسی سونے کے زیور کے اندر چن چن کے لگائے جاتے ہیں ڈیزائن بنا کے، اس طرح ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر لفظوں کی رچنا کی ہے. اے مومنو، تھوڑا ٹائم نکالو اپنی زندگی میں سے، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ہر روز اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو. ہم لوگ اس بابت میں بہت بے درکار ہیں. اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو. ہمارا جو مذہب ہے وہ نور کی کانسیپٹ کے اوپر ہے. ہم حضرت امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں. پیر کے اندر محمد کا نور ہے، جماعت کے اندر نور ہے، گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں. گنان بولو نت نور بھریا. جماعت خانے میں آؤ تو نور کے ماحول کے اندر آپ آ گئے. ہم نے اپنے پیروں سے پوچھ کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ جو ایمان ہے وہ بھی نور ہے. صدر دن کہتے ہیں کہ جی رے والا، اے میرے پیارو. کس افیکشن کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ ہمارے پیروں نے اپنے مومنوں کو ایڈریس کیا ہے. جی رے والا، والا پیارا. پیر صدر دین بولتے ہیں کہ حاضر جومے کو جانو، پاؤں پڑو اور اس کی بندگی کرو، خدمت کرو. پوچھ
بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے، بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے، پوچھ اس بندے سے جو بندے کا بندہ ہو گیا۔ ابھی یہاں بندے کا مقصد یہ کیا ہے کہ ہم ظاہر میں ہمارے شاہ پیر جو ہیں وہ انسانی روپ میں ہیں کہ جیسے انبیاء تھے، لیکن ایک خاص چیز تھی کہ دوسرے لوگوں سے ان انبیاء اور مرسلین جو تھے، رسول اور نبی جو تھے، ان کو خدا تعالیٰ نے دوسرے لوگوں سے جدا سمجھا۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق مت کرو، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے جو پیر تھے انہوں نے اماموں کے حکم سے اپنے اس مذہب کو پھیلایا۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام دین کا مغز ہے۔ یہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تمہارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ دین اسلام کا برین ہے، مغز ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہماری کانسیپٹ ہے، ہمارا خیال، ہمارا ایمان، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نور کی ہے۔ نوریں تھے، خاک نہیں پایا، یہ زمین نور سے پیدا ہوئی ہے۔ خدا نے تمام جو کچھ بھی کریشن کی ہے وہ نور سے کی ہے، محمد کے نور سے کی ہے۔ گنان ماہ تو صاحب چھے، گنان کے اندر صاحب بیٹھا ہے، مولا بیٹھا ہے، اس کی محبت بیٹھی ہے۔ اس مولا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہے جی آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے اسرے وجو جن کی دی چھے ست پنتھنی سار ہو پیر صدر دین بولے مومن بھائی تمیرے جو خوشی یار ہو جی دودھ ماں دیکھو ویا کارمو انہیں دودھ تے پرشو جن جار ہو داغ دیکھو ویا علی تنا سچے شاہ ہم جب گنان پڑھتے ہیں اور اگر ہم سچ مچ گنانوں کی جو رچنا ہے، کنسٹرکشن ہے، اس کو سمجھیں تو دل کے اندر محبت کی ایک لہر اٹھتی ہے۔ آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے سرے بچو، علی نبی کی جو آل ہے، حضرت امام جو ہے، صدر دین کہتے ہیں کہ اس کو اوڑکنا، پہچاننا کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کی خدمت کرو، اس کا فرمان مانو۔ صدر دین فرماتے ہیں مومنو ہوشیار رہو اس بات کے لیے، دودھ کے اندر جو خرابی ہے، کارمو کہتے ہیں کہ جو چیز اچھی نہیں ہے، دودھ میں کچھ گر گیا ہے تو فرمایا دیکھو دھیان کر کے کہ ایسا تو نہیں کہ دودھ بگڑ گیا، یہاں دودھ سے مطلب ایمان ہے۔ دودھ کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ دیکھو، کیونکہ ایسا دودھ پیو گے تو خراب ہو جائے گی طبیعت، انہیں دودھے تے پڑسو جنجال، ٹربل میں پڑ جاؤ گے۔ اور داغ کہتے ہیں نشان کو، یہاں داغ کا مطلب ہے فلیگ، حضرت امام کا جو فلیگ ہے اس کو داغ کہا گیا ہے۔ داغ دیکھو علی تنا،
اس جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ. آل علی نبی امام کی آپ ہسٹری پڑھو تو ہمارے اماموں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ہمارے پیروں نے دکھ اٹھائے ہیں، اور ہمارے اماموں اور پیروں نے بڑی قربانیاں کی ہیں، بدن کی قربانیاں کی ہیں. ابھی جو امام ہے وہ مالک ہے ہمارا، امام ہمارا جماعت کا ماں باپ ہے. جب جماعتوں کے اندر کوئی آفت آتی ہے تو امام اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اور حضرت امام سلطان محمد شاہ نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت چھے مارو انگ چھے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا گلا کٹوایا، مرتضی علی نے شہادت پائی، ہمارے بہت سے اماموں کو زہر دی گئی. مولانا شاہ خلیل اللہ تھے، قوم کے اندر ملاؤں نے ان کے خلاف ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ قوم کے شہر میں شاہ خلیل اللہ ماں باپ 3-4 اصحابوں کے ساتھ بازار سے نکلے تو بلوائیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، شاہ خلیل اللہ کے بدن کے ٹکڑے کیے. اس باڈی کو غسل نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ٹکڑے ہو گئے، بدن کے ٹکڑے کیے گئے. ہمارے اماموں نے بہت دکھ اٹھائے، ہمارے پیروں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور یہ دکھ اٹھائے ہیں دین کے لیے. آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے سرے میں جو جینے کی دی چھے ست پنتھ نی سار، سار کہتے ہیں مدد. اماموں نے دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے مدد کی. سب سے پہلے اگر ہسٹری آپ پڑھو تو دین اسلام جو ہے، میں نے اپنی باتوں میں بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے ٹائم سے اسلام چلا. جب دنیا پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا، اس سے بھی پہلے اسلام موجود تھا، اور اسلام کی اس حالت کو ہمارے پیروں نے ست پنتھ کہا ہے. ست پنتھ مینز ٹرو پاتھ، اور اسلام ٹرو پاتھ ہے، سبمیشن ہے. اس زمانے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیا ہے کہ میں ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے ساتھ تھا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہر نبی مسلمان تھا. اگرچہ اس وقت زبان کے حساب سے، عربی زبان کے حساب سے مسلمان نام نہیں تھا کیونکہ عربک لینگویج نہ تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہر نبی جو تھا وہ مسلمان تھا، اس کا دین اسلام تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام اسلمہ ہے، دین ابراہیمی ہے. یہ اسلام جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کو دین ابراہیمی کہا گیا. یہ جو دین ہے اسلام، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کی سمجھ لے کے ہم اس کی عبادت کریں. ہمارے دوسرے جو عام لوگ ہیں، بھائی ہمارے ہیں، وہ نور کی حیثیت تک نہیں پہنچے. نور کا نام صرف ہم اسماعیلیوں کے اندر ہی زیادہ کامن ہے، ہم نوری حالت کو زیادہ جانتے ہیں، جاننا چاہیے. محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، خاتم المرسلین، جس کے نور سے خدا تعالی نے ساری کریشن کی. ماتا آمینہ کے پیٹ میں تھے، اور حضرت آمینہ فرماتی تھی بعد میں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھا تو فرشتے مجھے آ کے سلام کیا کرتے تھے. محمد رسول اللہ کا جو درجہ عام لوگ جان نہ سکے، لیکن پیر صدردی نے ایک گنان کے پاٹھ میں بہت اچھی طرح سے خلاصہ دیا کہ محمد کا درجہ کیا ہے. 7 سرگ نہ کھلے دوار جس نے نبی محمد جنم لیا. رسول اکرم جب پیدا ہوئے تو پیر صدردین کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے جنت کے 7 طبق کھول دیے. یہاں کیا تھا کہ گنہگاروں کو معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا محمد کی پیدائش کی خوشی میں.
रसूल अकरम जब पेट में थे तो माता आमिना कहती हैं मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आते थे कि मैं ये समझती थी कि मैं आसमानों में फिर रही हूं। और जब रसूल अकरम ने इस दुनिया के अंदर ज़ाहिरी तौर पे सांस लिया तो खुदा ताला ने इस खुशी में जन्नत के 7 तबक खोल दिए। उस जमाने की रीत के हिसाब से जो मौलूद पैदा होता था उसको थोड़े महीने तक मां दूध पिलाती थी, फिर कोई दूसरी औरत ढूंढी जाती थी। अच्छे खानदान की औरतें ये काम करती थी कि उनको जब बच्चा होता था तो फिर वो ढूंढती थी कि कोई दूसरा बच्चा भी मिले कि उसको भी दूध पिलाया जाए। ये उस जमाने की नोबिलिटी के अंदर जो नोबल लोग थे उनकी ये रस्म थी। माता आमिना जरा बड़ी उम्र की थी, इसलिए दूध की तकलीफ भी थी और एक जवान औरत की तलाश हुई कि जिसका छोटा बच्चा होवे, क्योंकि जवानी के अंदर जो माँ होती है उसको दूध ज्यादा उतरता है। तो हजरत हलीमा उस वक्त मक्का में आई और ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा नया बच्चा पैदा होवे तो मैं उसको ले जाऊं। तो उसको पेश किया गया, हजरत हलीमा को रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए। माता हलीमा कहती हैं उनका छोटा बच्चा था कि मैं जब मोहम्मद को लेके गई तो एक अजीब किस्म की लहर मेरे बदन में घूम गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मौलूद जो है वो को मामूल सान नहीं। मेरे ख्यालात में फर्क पैदा हो गया और जब भी मैं मोहम्मद को दूध पिलाती थी पहले नहाती थी, गुस्ल करके फिर दूध पिलाऊं, पहले मोहम्मद पी लेवे फिर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। बीबी हलीमा का भी दर्जा बहुत बड़ा है कि उसने मोहम्मद को दूध पिलाया। रसूल अकरम इस तरह से दुनियावी तौर पे इंसानी हालत, क्योंकि खुदा ताला का जो कानून है वो मैटर के ऊपर, जो मटेरियल चीजों है उनके ऊपर उसका कानून बिल्कुल यकसा कानून है। चाहे वो बॉडी नबी की होवे, इमाम की होवे, वो बॉडी सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ नेचर, क्योंकि बॉडी जो है वो इंसानी बॉडी है। लेकिन फर्क जरूर है थोड़ा सा। दूध का जो बर्तन है वो दूध का बर्तन है और खाना पकाने के लिए जो बर्तन होता है वो और किस्म का होता है। तो ये जो आम हस्तियां हैं आम लोगों की, उनको फिजिक्स का लॉ लगता है, मगर जो आला हस्तियां हैं नबियों, पैगंबरों की, पीरों की, इमामों की, उनको भी ये लॉ लगता जरूर है, लेकिन उनकी खुद की मर्जी के ऊपर नबी मोहम्मद को या किसी और नबी को, इन नबियों इमामों को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या चीज कर सके, क्योंकि वो मालिक हैं। रसूल अकरम इस तरह से बड़े हुए। मैं उनकी सारी जिंदगी बता नहीं सकता, किताबें मौजूद हैं, पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो बहुत किस्म के लेसन से भरी हुई है। अल्लाह कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुल हुस्ना, तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी के अंदर बहुत से अच्छे सबक हैं, उसके इखलाक के और उसके मॉरल्स के। और रसूल अकरम की जिंदगी रियली इन तमाम चीजों से भरी हुई है। हुजूर का इखलाक, हुजूर का बिहेवियर, हुजूर की ट्रीटमेंट, हुजूर का उठना, हुजूर का बैठना, उसका बोलना, उसकी सारी जिंदगी हमारे लिए एक लेसन की तरह है। और अल्लाह कहता है कि तुम्हारे लिए मोहम्मद की जिंदगी में बहुत से लेसन हैं, सबक हैं लेने के लिए। हुजूर ने कभी भी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, आम बच्चों की तरह शरारत नहीं करते थे। एक दफा
रसूल अकरम, अभी मैं उसकी पाकीज़गी की बात कर रहा हूं, बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटी उम्र थी, 3-4 बरस के थे और तहबंद बांधा हुआ था, लुंगी बांधी हुई थी, पाजामा नहीं पहना हुआ था और खेलते खेलते लुंगी खुल गई, आप बेहोश हो गए। इतनी शर्म और उसका एहसास कि नबी करीम बेहोश हो गए, ये एक अजीम चीज है उसके कैरेक्टर की। रसूलुल्लाह जहां से निकलते थे निगाह नीची रहती थी और बच्चों के साथ खेलते खेलते भी कभी उन्होंने ऐसा बद इखलाकी का कभी कोई काम नहीं किया कि जैसा आमतौर पर बच्चे कर लेते हैं। 3 साल की ही उम्र थी कि बच्चों से खेल रहे थे तो 2 फरिश्ते आसमान से उतरे और वो फरिश्ते इस तरह के थे, इस कदर में कभी देखे नहीं थे। बच्चे सब भाग के दूर चले गए। इन 2 फरिश्तों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, जमीन पे लिटाया और एक फरिश्ते ने सीने पे ऐसा हाथ मारा तो सीना खुल गया, जिस तरह चाकू से छुरी से सीना खोल देते हैं डॉक्टर सर्जन लोग। उसने सिर्फ ऐसा हाथ मारा तो सीना खुल गया और वो सब लड़के देख रहे हैं मगर खून टपका नहीं। वो दूसरा फरिश्ता जो था वो ट्रे में कुछ लेके आया था तो उसने वो ट्रे में से एक चीज उठाई, लेकिन अंदर से बहुत सी चीजें उसने निकाल दी और ट्रे में जो कुछ लेके आया था वो सीने के अंदर डाल के हाथ फेराया, सीना मिल गया। इसका एक इशारा कुरान शरीफ में है। अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद याद कर, हमने तेरे सीने को खोल के उसके अंदर हमने चीजें डाली हैं। यानी क्या था वो चीज? इंसानी गिलाजत, वीकनेस, इंसान की भूलें गलतियां उसमें से सीने से निकाल के उसको प्योर बनाया। प्योर तो थे, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि नबियों इमामों के जो बदन होते हैं वो भी सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, लेकिन यहां रसूल अकरम के सीने मुबारक में से बहुत सी चीजें निकाल के दूसरी चीजें डाली गई। ये एक इशारा है उसकी अजमत और बड़ाई का, पाकीज़गी का। हम लोग जो इंसान हैं आम, हमारे अंदर कभी कभी छोटी उम्र से सुनते रहते हैं, लोगों की बातें देखते हैं, तो इसलिए हमारे ख्यालात पाक नहीं रहते, बदिया बुराइयां हमारे ख्यालों में घुस जाती हैं। मगर ये जो अहले बैत हैं, अल्लाह कहता है ना कि अहले बैत को मैंने पाक बनाया है। यहां अल्लाह अहले बैत की हुर्मत की, तोहारत की जो आयत है उसका मकसद ये है कि जो अहले बैत है उनको ख्याल खराब कभी नहीं आते, वो पाक है। हमारे अंदर बदजनी आती है, यानी हम किसी को बुरा समझते हैं, उसको बदजन कहते हैं, हसद करते हैं, किसी को अच्छा नहीं समझते हैं, नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी बहुत सी बदियां हैं हमारे ख्यालात के अंदर। अहले बैत जो है वो पाक है। रसूलुल्लाह की इस हालत को जो अल्लाह ने जिक्र किया है कि हमने तेरे सीने को चाक करके उसको पाक बनाया। नबियों इमामों के जो अल्फाज भी होते हैं वो नूर से भरे होते हैं, पाक होते हैं। रसूलुल्लाह 40 बरस के हुए, छोटी उम्र से आप हिरा की गुफा में, गार में जाके इबादत किया करते थे। किसी ने पूछा, या नबी, नबूवत से पहले आप क्या किया करते थे? तो हुजूर ने फरमाया, मैं खुदा का ख्याल किया करता था। ये इबादत थी जो किया करते थे। एक फर्क मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम इस्माइली जो हैं, हम ये नहीं मानते कि रसूलुल्लाह 40 बरस की उम्र में नबी बने। मैंने अभी आपको गिनान का पाठ सुनाया। मोहम्मद की पैदाइश हुई तो खुदा ने 7 जन्नतें खोल दी। हमारा अकीदा यह है कि हर नबी, हर इमाम पैदाइश से ही नूर के हामिल होते हैं। सिर्फ फर्क यही है कि वो
وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے تب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں محمد نبی تھے، پیدائش سے ہی نبی تھے۔ رسول پاک کہتے ہیں کہ میں ہر نبی کے اندر میرا نور تھا، تو وہ 40 برس میں نبی نہیں تھے؟ ہاں، یہ نہیں مان، رسول نبی تھے، رسول تھے، نبی تھے، لیکن 40 برس تک ٹھہرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھہرنے کی ضرورت تھی، علی کی پیدائش کا انتظار کرتے تھے۔ جو کام کرنا تھا اسلام کا، رسول اللہ اس کے لیے کسی ایک مددگار کی انتظار کرتے تھے۔ آپ جب 30 برس کے ہوئے تو مرتضی علی پیدا ہوئے۔ علی نبی کے ظاہری زندگی میں 30 برس کا فرق تھا، اور یہ 30 برس کا فرق بھی اگر آپ دیکھو تو عربستان کی جو ہسٹری تھی اس وقت کا جو حال تھا، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ رسول اللہ اپنی نبوت کا اظہار کرے تو اس کو مددگار چاہیے۔ متا فاطمہ بنت اسد اپنے حمل کے آخری دنوں میں تھی، اس خیال سے کہ ابھی معلوم نہیں کب ڈیلیوری ہو گئے، تو چلو میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤں، تو گھر سے نکلی۔ قریباً 1 میل 1.5 میل خانہ کعبہ تھا۔ متا فاطمہ بنت اسد وہاں گئی، چلتے 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 تھک گئی۔ جب یہ خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچی تو درد ہونا شروع ہوا ڈیلیوری کا۔ کہتی ہیں یا اللہ، میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں، گھر واپس جانے کی طاقت نہیں۔ تو ہسٹری میں لکھا ہے کہ دیوار پکڑ کے دوسرا ہاتھ پیٹ پہ تھا تو دیوار پھٹ گئی، دیوار شک ہو گئی اور اتنی جگہ آ گئی کہ ماتا فاطمہ اندر چلی گئی۔ جب اندر گئی دیوار مل گئی، اور اندر خانہ کعبہ کے اندر مرتضی علی پیدا ہوئے۔ ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، اور اگر نہیں روتا تو اونگا کر کے پاؤں پکڑ کے اس کو تھوڑا سا راستے سے مارتے ہیں تاکہ گلے میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو نکل جاوے۔ بچے کو رونا چاہیے، اگر وہ نہیں روئے مر جاتا ہے، سفوکیٹ ہو جاتا ہے، لیکن مرتضی علی روئے نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ کافی دیر ہو گئی، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ تیسرے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا تو دوڑے ہوئے آئے اور جا کے مرتضی علی کو اٹھایا۔ جیسے ہی مرتضی علی کو اٹھایا، آنکھیں کھولی اور دونوں نے، علی نبی نے آنکھوں سے جو میسج دینا لینا تھا وہ لے لیا۔ ہنسے، مرتضی علی ہنسے۔ رسول پاک نے اپنی زبان مرتضی علی کے منہ میں ڈالی، اور سب سے پہلے ماں کا دودھ چوسنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی زبان کو علی چوستے رہے۔ یہ بڑی سٹل چیز ہے، لطیف چیز ہے، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں، کبھی کسی جگہ ایسا نہیں پڑھا گیا۔ لیکن یہ بات صرف علی ہی کے لیے نہیں تھی، جب مولانا حسن پیدا ہوئے تو ایسا ہی ہوا۔ حضور آئے اور امام حسن کو اٹھا کے اس کے منہ میں رسول اللہ نے اپنی زبان ڈالی، اور حضرت امام حسن نے نانا کی زبان چوسی۔ جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ اس کے بعد تو امام زین العابدین تھے، تو تبھی رسول اللہ تھے نہیں، لیکن یہ تینوں عام لوگوں کی نظر کو چھوڑ کے ان تینوں کے لیے کبھی خیال کرو تو کوئی کنیکشن ہونا چاہیے، علی میں، نبی میں، حسن میں، حسین میں۔ یہ تینوں نے رسول اللہ کی زبان چوسی۔ یہ الہی راز ہے،
جو سب کے اوپر شاید ظاہر نہ بھی ہو سکے، لیکن محمد مصطفیٰ نے خوشی ظاہر کی۔ اب مرتضی علی بڑھ رہے ہیں، یہ وہ مولود ہے، یہ وہ انسانی ہستی ہے کہ جو عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ بعض کتابوں کی روایت سے آپ 3 مہینے کے تھے، بعض روایت سے 6-7 مہینے کے تھے۔ ابھی 3 مہینے کے 6-7 مہینے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا تھا کہ حضرت مرتضی علی پنگھوڑے میں کریڈل میں سوئے ہیں، ایک اژدہا نکلا۔ اژدہا وہ سنیک کی جو بہت بڑے سائز میں ہوتا ہے، پائتھن اس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ وہ عربستان کا ملک تھا، ریت کا ملک تھا، کوئی چیز نہیں تھی، پنگھوڑے میں سوئے تھے تو یہ پائتھن نکلا، ایسا منہ اونچا کیا کریڈل میں، مرتضی علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس بچے نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، ننھے ننھے ہاتھ ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑوں کو اس طرح سے کھینچا کہ وہ چیرا گیا۔ آپ پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماتا فاطمہ نکلی تو حیران ہو گئی، مرا ہوا سانپ پڑا ہے، علی سو رہے ہیں۔ تو ماں نے لقب دیا حیدر، یہ حیدر نام ماں نے دیا۔ حیدر کے بہت مطالب ہیں، شیر کو بھی حیدر کہتے ہیں اور سانپ کو مارنے والے کو بھی حیدر کہتے ہیں۔ علی مرتضی علی کا یہ نام بہت مشہور ہے بہادری کے اندر۔ مرتضی علی چھوٹی عمر سے ہی بڑے طاقتور تھے، اللہ کی شجاعت تھی ان میں، اور بڑے بڑے کام کیے۔ 5 برس کی عمر میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اور 12-12 13-13 برس کے جو بچے تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو کچھ کھیل میں گڑبڑ ہو گئی تو یہ 5 برس کے بچے نے ان کو مار مار کے ان کو بھگا دیا، اور وہ روتے روتے گھر پہ گئے۔ بھی کیا ہوا؟ کفمنا علی، علی نے ہم کو توڑ پھوڑ دیا۔ 5 برس کے لڑکے نے 12-13 سال کے لڑکوں کو کہتے ہیں علی نے ہم کو توڑ پھوڑ دیا۔ یہ علی کی قوت تھی جو اسلام کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حضرت رسول اکرم نے 40 برس کی عمر میں ڈکلیئر کیا کہ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مرتضی علی اس وقت 10 برس کے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے۔ یعنی میرے غصے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دم پچھاڑ کر ہوں، لیکن ناراضگی ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ ہمارے بہت سے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ارے بیوقوفو، اسلام کا جو مالک ہے اس کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے؟ تو اس کے پہلے کیا استغفر اللہ تو نعوذ باللہ، کیا وہ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے؟ مجھے اس چیز کے لیے بہت غم ہے، یہ کہا جائے کہ 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، علی مسلمان ہوئے۔ تو پھر نبی کے لیے بھی کہنا چاہیے کہ نبی 40 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اس کے لیے کیوں نہیں کچھ بولتا؟ ہماری یہ بھول اور غلطی ہے کہ ہم بہت دفعہ ایسی کتابیں پڑھ لیتے ہیں کہ جو کتابیں ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، سنی نہیں۔ کسی شیعہ نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ علی 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اللہ نے کہا اے محمد، قریش کے بزرگوں کو جمع کر کے ان کو دعوت کرو اسلام کی۔ علی کو کہا یا علی، 10 برس کی عمر میں، کسی ریفرنس میں 12 سال کی عمر ہے، لیکن یہ چیز 10 کے 11 سال میں ہوئی۔ یا علی انتظام کرو، قریش کے 40 جو بزرگ تھے ان کو اکٹھا کیا، دعوت عشیر کہتے ہیں اس کو، اور یہ اللہ کے حکم سے یہ دعوت کی گئی۔
40 کھانے والے کیا ایک بکرا کھا جاوے ایک ایک آدمی ایسے شخص ہے. مرتضی کیا لے کے آئے؟ ایک بکرے کی ٹانگ، بکرے کی، گائے کی نہیں، بکرے کی ٹانگ، 5 روٹیاں، دودھ کا ایک پیالہ بیچ میں پڑا ہے. محمد کیا مذاق کیا ہے ہم سے؟ کیونکہ اس میں رشتہ داری کے حساب سے نانا بھی تھے، ماما بھی تھے، چاچا بھی تھے، دادا بھی تھے، سگے رشتہ دار نہیں تھے مگر دور کے حساب سے. محمد کیا تو نے ہم سے مذاق کیا ہے؟ یہ ایک آدمی کو بھی پورا نہیں ہوگا. رسول پاک فرماتے ہیں چاچا شروع تو کرو، بہت کچھ ہے. تو مرتضی اٹھے، بکرے کی ٹانگ ہاتھ سے پکڑی ہے، اس کو دیا، اس نے ایک بوٹی نوچ لی، روٹی دی، اس کا ایک ٹکڑا لیا، پھر دودھ کا پیالہ دیا تو وہ دودھ کا ایک گھونٹ پیا، پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. 40 آدمیوں میں ایک سرکل پورا ہوا تو ادھر سے پھر شروع کیا، اس طرح سے پورا ہوا، ادھر سے پھر شروع کیا. 8 10 12 کتنے دفعہ گئے، سب کے پیٹ بھر گئے، ڈکار لینے لگے، دوسری چیز کھانے کی ضرورت بھی نہ پڑی. اور اب دیکھتے ہیں تو تھوڑا گوشت بھی باقی ہے، آدھی پونی روٹی باقی ہے، پیالے میں تھوڑا دودھ بھی باقی ہے. ایک دوسرے کا منہ رکھ رہے ہیں، اے محمد تم نے ہمارے ساتھ جادو کیا. یہ بات جادو کی نہیں تھی، یہ اس کا معجزہ تھا. اس وقت جب یہ کھا پی چکے پھر نبی کریم کھڑے ہو کے کہنے لگے خدا نے مجھے نبوت بخشی ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ میں اسلام کی دعوت دوں. میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کون میری اس مذہب کو، دین کو پھیلانے کے لیے، اشاعت کے لیے کون میری مدد کرے گا. تو مولا مرتضی کھڑے ہو گئے. دنیاوی حساب سے مرتضی ٹھنگنے تھے، شارٹ کٹ کے تھے. جب بالکل جوان ہو گئے تو 5 فٹ کے تھے صرف. 10 11 سال کے علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے محمد میں آپ کی مدد کروں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. واپس ان کو دعوت دی، کوئی کھڑا نہ ہوا. مرتضی پھر کھڑے ہوئے. تیسری دفعہ ایسا ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم تیری مدد کریں گے. مرتضی کہتے ہیں اس 10 برس کی عمر میں کہ یا نبی میں آپ کی مدد کروں گا، اور اگر کسی نے دشمن نے آپ کو ستایا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا. اور حقیقت نے یہ ظاہر کر دیا، ہسٹری نے ظاہر کر دیا کہ دشمنوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے مرتضی نے. بڑے بڑے شہزور جو جنگجو جو تھے، ایک تلوار کی ہاتھ میں اڑتے زمین دوز کر دیا. یہ علی کی تلوار تھی کہ جس نے اسلام کو بچایا. یہ علی کی تلوار تھی، علی کا عزم تھا، علی کی طاقت تھی. یہ قوت جو تھی وہ الہی قوت تھی. خیبر کی بات آپ کبھی پڑھو تو علی کی بہادری تو ٹھیک، لیکن علی کی ظاہری طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. خیبر کا قلعہ ہے بہت پرانا اور یہودیوں کو اس میں ناز تھا. 40 فٹ اونچا دروازہ ہے، 2 فٹ چوڑا ہے، 20 فٹ چوڑا ہے، 2 فٹ موٹا ہے. ایسے 2 دروازے ہیں اس قلعے کے. 2 انگلیاں نیچے ڈال کے دروازے کے نیچے، صرف ہاتھ کی 2 انگلیاں، اس کو ایسا ہلایا تو سارا دروازہ ہنجز میں سے اونچا ہو گیا. اس کو باہر نکالا اور علی نے پھینکا. اتنی دور چلا گیا کہ دکھنا بند ہو گیا. اور دوسرا دروازہ اکھاڑ کے خندق پہ ڈال دیا اور اسلامی لشکر کو اشارہ کیا تو اندر چلے آئے. دنیا کے رائٹرز، ہسٹورینز اس بات کے لیے بڑے حیران ہیں کہ یہ کیا بات ہے. بہت سے اسلامی رائٹرز نے تو ٹھیک ہے کیونکہ مسلمان ہیں، لیکن یورپین رائٹرز نے بھی ان باتوں کو حیرانی کے ساتھ لکھا ہے. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ اتنی قوت کہاں تھی؟ فرمایا یہ قوت ربانی تھی. آپ اگر ہسٹری پڑھو تو ہمارے اماموں کی الگ الگ قسم کی بہادریاں، معجزے، ان کی حیثیت کے حساب سے، ان کی بڑائی کے حساب سے،
ان کی عظمت کے حساب سے، ان کی نورانیت کے حساب سے ہمیں ملتی ہیں۔ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ دیکھو تو ہر امام نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ مرتضی علی جو تھے انہوں نے اسلام کو بچایا، اپنی خلافت مانگی نہیں، چھوڑ دیا، لیکن بچایا۔ اگر اس وقت مرتضی علی تلوار نکال لیتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ ابو سفیان آیا تھا جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو ابو سفیان آ کے کہتا ہے علی کیوں سوئے ہوئے ہو؟ ابو بکر کا کوئی حق نہیں کہ تمہاری خلافت لے جاوے، میں تمہاری مدد کروں، میں مدینے کی گلیاں سولجر سے بھر دیتا ہوں۔ مرتضی علی کہتے ہیں اے ابو سفیان تم کب سے اسلام کا دوست بنا؟ میں تیرے فریب کو جانتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کے جنگ شروع کروں تو اسلام آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ علی چپ ہو گئے، اپنی خلافت دوسروں کے ہاتھ میں جاتے ہوئے چپ ہو گئے۔ لیکن جب حسین کا معاملہ آیا تو حسین کھڑے ہو گئے، گردن دے دی مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ امام زین العابدین کا اگر آپ خیال کرو تو حضور پالیٹکس کے حساب سے چپ ہو گئے اور بالکل سکون والی زندگی گزارتے رہے۔ امام زین العابدین نے بڑی قربانیاں کی ہیں، آپ ان کی ہسٹری اگر آپ پڑھو تو امام زین العابدین نے بہت بڑی علم کی دعوت بھی دی ہے، لوگوں کو سکھایا ہے۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ہمارے تمام امام جو ہیں۔ اب میں آپ کو صرف چند باتیں امام سلطان محمد شاہ داتار کی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں ہسٹری میں نہیں لکھی گئی۔ 1979 میں لندن کے اندر حضرت امام نے 7 دن کا پروگرام بنایا تھا، تو جب یہ پہلے دن آئے تو شہزادہ رحیم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور چلے آئے۔ دور سے جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ 3 برس کے مولا کو سلطان محمد شاہ کو دادا ہاتھ میں انگلی پکڑے چلے آتے ہیں، کرسی کے نزدیک آئے تو کرسیاں تو 2 تھیں، مولا بیٹھے، پیر علی شاہ ماں باپ بیٹھے، تو امام سلطان محمد شاہ کو اٹھا کے کرسی کے وہ جو ہتھے ہوتے ہیں جس پہ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں اس پہ امام سلطان محمد شاہ کو کھڑا کیا ہے جماعت، فرمان سنایا کمڑیا حاجی نظر علی، ہے جماعت یہ سلطان ہے۔ سلطان کا نام دادا نے دیا تھا اور ماں اس کو محمد سے پکارتی تھی، اس کے لیے محمد سلطان ہوا جس کو ہم سلطان محمد شاہ کہتے ہیں۔ ہے جماعت یہ سلطان ہے، یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا اور تم لوگوں کو بہت خوشیاں اور لاڈ لڈائے گا۔ اس وقت امام سلطان محمد شاہ 3 برس کے تھے۔ سلطان محمد شاہ داتار کی تمام اماموں کی ہسٹری میں سب سے چھوٹی عمر تھی جب امام بنے، 8 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور امام بنے۔ اس عمر کے 8 برس کا ایک بچہ دنیا کی نظر سے جب فرمان کرتا ہے تو اس کلام کے اندر ایک نور کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کلام امام مبین میں یہ پہلا فرمان ہے جماعت ہمیں تمہارا بزرگ چاہیے، بزرگی پامیلا چاہیے، ہماری ماتا بی بی فاطمہ، پتا مرتضی علی، انہیں اولاد چاہیے۔ اس طرح فرمان کر رہا ہے کہ جیسے کوئی 70 برس کا بڈھا فرمان کرتا ہوئے، اور 8 برس کا مولانا سلطان محمد شاہ اپنی امامت میں سب سے پہلا یہ فرمان ہے۔ ان چیزوں کو پڑھو تو اس کے اندر اس کی بڑائی نظر آتی، اس کی عقل اور حکمت نظر آتی ہے۔ اس چھوٹی عمر سے ہی اس نے جماعت کا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ امام سلطان محمد شاہ کے 72 برس کی امامت میں جماعت نے جو ترقی کی ہے وہ اس کے پچھلے 500 برس میں بھی نہیں کی۔ جماعت کو زمین سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا۔ جماعت کے اندر ایسا
ارینجمنٹ اور نظام پیدا کر دیا، کونسلیں بنائی، لا لے کے آئے، ایڈمنسٹریشن بنائی. امام سلطان محمد شاہ کی زندگی ایک بہت بڑی زندگی ہے کہ جس کو سونے کی انک سے لکھنا چاہیے، اور ہے الحمدللہ. لیکن اب یہ حضرت امام کا جو دور ہے دینداروں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ امام کی امامت کے اندر موجود ہے. ہمارے میں سے بہت سے ہیں کہ جنہوں نے سلطان محمد شاہ کی امامت کو دیکھا ہے، دیدار بھی کیا ہے. لیکن آج ہمارا حضرت امام جو کام کر رہا ہے، دین کے لیے جو کام کر رہا ہے، وہ ایسا کام ہے کہ جس کو عام لوگ نہیں جانتے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ابھی 1935 میں، اس دن جس دن کی یہ بات ہے 31 دسمبر تھا، آخری دن تھا 1935 کا. پنجاب کے لگ بھگ 12-13 ہزار اسماعیلی دلی میں جمع ہوئے. امام کے فرمان سے امام آ کے ہر روز شامیانہ میں ادھر آتے تھے اور دیدار دیتے تھے، مذہبی کام کاج کرتے تھے. اس وقت پیر سبز علی مولا کے ساتھ تھے. پیر سبز علی 38 میں گزر گئے. اس رات کو 31 دسمبر کی نائٹ آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی، اور تقریباً 400 جتنے والنٹیئرز تھے. جب امام اس منڈپ کے اندر آئے، جلسے کے اندر، تو یہ مسلم والنٹیئرز نے ننگی تلواروں سے دونوں سائڈ میں کھڑے تھے، اور اپنی تلواریں نکال کے انہوں نے اس طرح آنکھ بنائی. اس کے نیچے سے امام سلطان محمد شاہ نکلے. ایسے نعرے لگائے گئے کہ زمین دہلتی تھی. اللہ اکبر. مجھے وہ رات یاد ہے، دل کانپتے تھے ان کا جوش دیکھ کے. امام کے اوپر فدا تھے وہ لوگ. بڑے بڑے بزرگ اس وقت موجود تھے. تمام بڑے بڑے لیڈر جن کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں، بہت سے کو نہیں جانتا، لیکن ناموں سے خبر ہے. رات کے اس درجے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا. امام نے اس وقت بہت سے اچھے لیکچر کیے، تجویزیں دی. اور میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ اس وقت امام سلطان محمد شاہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ تھے، لائف پریسیڈنٹ تھے. مسلم لیگ کی استھاپنا سلطان محمد شاہ نے 1906 میں کی تھی، اور اس وقت وہ مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ تھے. مسلمانوں کو بہت جوش آیا امام کے لیے. دوسرے دن مولا جماعت میں آئے. سبز علی مشنری کھڑے ہیں. مولا خوش تھے، بہت خوش تھے. سبز علی کہتے ہیں، مولا کل رات کو ہمارے دل، ہمارے سینے خوشی سے بھر گئے. مسلمانوں کا جوش دیکھ کے آپ کے لیے ہم کو بہت خوشی ہوئی. ہاں سبز علی، یہ میرے نانا کی امت ہے. اگرچہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن یہ میرے نانا کی امت ہے، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا. اے سبز علی، ایک دن آئے گا یہ سب میرے پاؤں پڑیں گے. وہ وقت نزدیک آ رہا ہے. ہم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ہمارے اماموں نے، پیروں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت ہم اچھی حالت میں نہیں ہیں. یعنی اچھی حالت میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ امت کے اندر ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے اوپر طعنے ہوتے ہیں بہت سے. اے مومنو، یہ سب مٹ جائے گا. زمانہ آئے گا، زمانہ آئے گا. شاید ہماری اس زندگی کے اندر نہ بھی آئے، یعنی 30-40 کا 50 برس نکل جائیں گے پاسبلی. زمانہ آئے گا کہ دنیا بھر کے مسلمان اس زمانے کے امام کے پاس آ کے اس کی امامت کو، قیادت کو، اس کی خلافت کو قبول کریں گے. یہ آل علی نبی کی ہے کہ دین کو قائم کرنا اس کا کام ہے. آج حاضر امام جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اگر ہسٹری جانتے ہیں اور آپ اگر حاضر امام کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو اے مومنو، یہ سب باتیں اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے حاضر امام کر رہے ہیں. اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ایک ہی فرض ہے کہ حاضر امام کا حکم مانو
اور जिस स्कीम के अंदर हजर इमाम हमको इजाजत देवे, हम ज़ाहिरी तौर पे भी बातिन तौर पे भी हम उसमें मदद करें। हजर इमाम जो कुछ कर रहे हैं वो तमाम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं खुसूसी तौर पे, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी है कि जो मुसलमान नहीं है, जो हमारे मौला के मुरीद नहीं है, उनको भी इसमें फायदे मिले, लाभ मिले। स्कूलों में, हॉस्पिटल में और दूसरे जो कुछ भी आगा खान फाउंडेशन के नीचे जितने इदारे हैं, उन तमाम इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज और भेद है। ये उम्मत के लिए कर रहे हैं, इस दीन इस्लाम के लिए हो रहा है। हमको हजर इमाम का फरमान मानना चाहिए। जो वो कहे, जो हिदायत आवे, उस हिदायत के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इस वक्त मौजूदा हिदायत ये है, हर फरमान के अंदर इमाम का इशारा ये है, जमात खाने रोज आओ। कोई भी फरमान उठाओ मौला का, हजर इमाम यही कहते हैं, जमात खाने रोज आओ, जमात खाने रोज आओ। इसमें एक भेद है। पहली चीज तो यह है कि रोज जमात खाने आने से हमारी कौम करीब आती है, मजबूत होती है, हमारा ईमान मजबूत होता है, हम बदियों बुराइयों से बचते हैं और जमात एक मुट्ठी की तरह मजबूत और कवी हो जाती है। जमात खाने रोज आओ, दिल को पाक साफ रखो, एक दूसरे की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से हसद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करो। साहब के एक फरमान में है कि गो आउट ऑफ योर वे, अपना रास्ता छोड़ के भी दूसरों की मदद करने की जरूरत पड़े तो मदद करो। ये पैगाम है हजर इमाम का आज कि हम दुनिया में, दीन में मजबूत बने, मालदार बनो। मालदार बनना कोई गुनाह नहीं, बल्कि जरूरत है हमको मालदार बनने की, मगर हमको वो माल हलाल चाहिए। वो माल नहीं चाहिए कि जिस माल के अंदर से बू आती होवे। सही तरीके से मॉरलिटी के साथ जब हम अपनी रोजी कमाते हैं तो उसमें जो बरकतें होती हैं वो चोरी के माल में बरकतें नहीं होती। हम हजर इमाम के मुरीद हैं, हमारे अमाल, हमारा बिहेवियर, हमारी मॉरलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने एक दो रोज पहले कल या परसों कहा, इमाम सुल्तान शाह फरमाया ऐसे बनो कि लोग कहें आगा खान के मुरीद फरिश्ते हैं। ये हालतें हमारी बहुत अच्छी हैं। हमको इन चीजों के अंदर मौलाना हजर इमाम की मोहब्बत रख के काम करना है। मिल के रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के अच्छे ख्यालात के लिए दुआएं मांगो, अच्छी हालत के लिए दुआएं मांगो, तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगो और खुसूसी तौर पे अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे सको कि आने वाले जमाने के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हमारी जमात के जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, इससे हाई क्लास एजुकेटेड होंगे। हमारे लिए ये पैगाम बहुत जरूरी है। ए मोमिनो, अली नबी की खिदमत करो, अली नबी से मोहब्बत रखो, आले नबी के साथ हमेशा लगे रहो, सुखी और आबाद बनो, दीन और दुनिया में आबाद बनो, बदियों बुराइयों से बचो, फरमान बरदारी में रहो, दसवंत सुकरीत में रहो, एक दूसरे की मोहब्बत में रहो, एक दूसरे की मदद करो। आफतें बलाएं मौला आपसे दूर कर देवे, आपके दुश्मनों को दफा कर देवे, आपकी बीमारियां, आफतें, तकलीफें दूर कर देवे, आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा देवे, आपको दीन और दुनिया में आपकी आल औलाद को और आने वाली तमाम नस्लों को मौला हर हालत में अपनी छतर छाया में, अपनी पनाह में रखे और आपकी दुआओं को कबूल करे। सुखी आबाद रहो।